وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو کسی خطرے سے لاحق کرے بغیر شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی، روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے۔ تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ جو ایک سپلائی ہے تیل کی، جس سے آپ کی پوری معیشت بھی چلتی ہے، آمد و رفت ہے، آپ کا پورا ایک نظام چلتا ہے، ٹریڈ اور ہر چیز، تو وہ اس کو انشور کرے۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اوگرا روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرے گی۔ اوگرا عالمی منڈی کو مد نظر رکھ کر تعین کرے گی۔ قیمتیں ویب سائٹ پر لگائی جائیں گی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا خطے میں ایک بار پھر جنگ شروع ہے۔ کچھ دنوں میں ڈیزل کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ عوام پر کسی قسم کا اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ سبسڈی کا پروگرام آج بھی جاری ہے۔ پیٹرول ڈیزل پر لیوی کی سطح پہلے سے کم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کا تعلق خطے میں کشیدگی بڑھنے سے ہے۔ کسی آئل کمپنی نے منافع نہیں کمایا۔ مختلف ملکوں سے کارگو منگوا کر توانائی ضروریات کو پورا کیا گیا۔ جنگ کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قلت نہیں ہوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ کی بنیاد پر تعین کا کیا مطلب ہے؟ کیا حکومت نے روزانہ کی بنیاد پر لوٹ مار اور عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے؟ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم نے ٹویٹ میں لکھا کہ سوال یہ ہے کہ اتحادی حکومت قیمتوں میں اضافے کی بجائے پیٹرول پر 120 روپے کی ٹیکسز ختم کیوں نہیں کرتی، جس کا پیٹرول کی قیمتوں سے تعلق نہیں؟ لیوی کے نام پر بھتہ خوری کیوں ختم نہیں کی جاتی؟ ناکام حکومت اپنی ناکامی کا بوجھ مسلسل عوام پر ڈال رہی ہے۔ پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین مسترد کر دیا۔ نعمان بٹ نے کہا حکومت نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے، فیصلہ واپس نہ لیا تو آئندہ ہفتے ہڑتال کریں گے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن سندھ نے بھی کام بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ یہ عوام کو یا تو یہ ختم کر دیں نا، ٹھیک ہے، اور یہ ہر روز یہ ہر چیز کا ریٹ بڑھاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی بڑھائیں گے تو کیا ہوگا، اس حال کیا کرے گا عوام کو؟ تو یہ فیصلہ صحیح ہے؟ غلط ہے، فیصلہ غلط ہے یہ۔ ہم دیکھیں بھیڑ بکریاں ہیں، بھیڑ بکریوں کے ساتھ آپ کسی طرح بھی چلاؤ، بھیڑ بکریاں اسی طرف چلتی ہیں۔ ہم لوگ بھیڑ بکریاں بھائی، انسان تھوڑی ہیں یار۔ روز کی بنیاد پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ان کو کمانے کا ادارہ ہے، پیٹرول نہیں دے رہے، کما رہے ہیں۔ غلط ہے نا، پھر یہ حکومت کو چاہیے عوام کو ریلیف دیں۔ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ جب عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہو رہا تھا تب حکومت پرانی قیمت پر فروخت کر کے پیسہ کماتی تھی۔ اب جنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے تو حکومت نے روزانہ قیمتیں بڑھانے کا پلان پیش کر دیا۔ عوام پیٹرول کی قیمتوں میں تعین کے نئے منصوبے پر برس پڑے۔ بول سے گفتگو میں مطالبہ کیا کہ لیوی ختم کی جائے، امیروں سے ٹیکس لیا جائے۔ پیٹرول ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہے، انہیں مہنگا نہ کریں۔ خطے میں حالیہ بحران نے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان چین فارماسیوٹیکل B2B کانفرنس سے خطاب، کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین پاکستان کا نہایت قابل اعتماد اور مخلص دوست ہے۔ حالیہ سرمایہ کاری CPEC 2 کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ آزاد کشمیر کی حالات سیاستدانوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرح نفرت کی سیاست نہیں کرتی۔ احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینا درست نہیں۔ اگر ریاست پاکستان آپ نے ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر بھی کھولا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ڈڈیال میں جلسہ عام سے خطاب، کہا کہ آئین سازی پارلیمان میں ہوتی ہے، سڑکوں پر نہیں، اور یہ کام صرف پیپلز پارٹی کو آتا ہے۔
کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری ہی کر سکتے ہیں. نون لیگ تو کوٹلی، میرپور اور آولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی تسلیم نہیں کرتی. وزیر دفاع کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں. اگر یہ وفاق کی پالیسی نہیں تو ایسے وزیر کو لات مار کر نکال دیا جائے. امریکی فوج کی مسلسل چھٹی رات ایران پر بمباری، ریلوے اسٹیشن، پل اور ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا. صوبہ ہرمزگان میں بندر خمیر پل پر امریکی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی. سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا. ایران کے فضائی دفاعی نظام اور لاجسٹک تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا. امریکی فضائیہ نے ایران شہر ایئرپورٹ، بندر عباس، بندر خمیر، اہواز اور بوشہر میں حملے کیے اور 3 پل تباہ کر دیے. بندر عباس میں رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن پر بھی حملہ کیا. بندر عباس کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی، جبکہ بوشہر میں بحری اڈوں کو بھی نقصان پہنچا. جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 45 شہادتیں رپورٹ، 400 سے زائد افراد زخمی. بنوں اور اطراف میں فورسز کی کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 24 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. بنوں میں حالیہ خودکش حملے کے تمام سہولت کاروں اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. علاقے میں کلیئرنس اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بلا تعطل جاری رہیں گے. پاکستان سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا. صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین پیش. دہشت گردی کے خلاف فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش قرار. امریکی جارحیت کے جواب میں ایران کے کویت میں حملے، اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا. بحرین میں امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن نصر 2 کی 11ویں لہر کے تحت شام کے علاقے التنف میں امریکی فوج کے اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا. یہ کارروائی بمبور میں شہید ہونے والے فوجی اہلکاروں کے بدلے میں کی گئی. حملے کے دوران ایک ریڈار سسٹم کو تباہ کیا گیا، جبکہ اسپیشل آپریشنز کے لیے استعمال ہونے والے متعدد ہیلی کاپٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول بدستور ایرانی افواج کے پاس ہے. جب تک امریکہ کی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں گی، اس خطے سے تیل اور گیس کی ایک بوند بھی برآمد نہیں ہونے دی جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.